آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں آئے دن جو ہے لوگ دنیا سے جاتے، انتقال ہوتا، گھروں کے اندر جوان بچے بھی چلے جاتے ہیں، چھوٹے بچے بھی چلے جاتے ہیں، بزرگ بھی چلے جاتے ہیں، ہمارے کئی ایسے ہنستے کھیلتے لوگ جو ہے وہ دنیا سے چلے جاتے۔ اب یاد رہے آپ کو کہ یہ ایک غم ہے، یہ ایک تکلیف ہے، یہ صدمہ ہے، یہ گھر والے ہی جانتے ہیں اور کوئی اس کو اتنا محسوس نہیں کر سکتا، جس پر گزرتی ہے وہی اس چیز کو جانتے۔ تو میں خاص طور پر اور بہت زیادہ خاص طور پر کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس کھانا کھلانے کے پیسے نہیں ہو، بعض کے پاس دفنانے کے پیسے نہیں، بعض کے پاس کفن اور دفن کے پیسے نہیں۔ اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اب تو جینا تو اپنی جگہ، مرنا بھی مشکل ہو گیا، اب تو مرنا بھی مشکل ہو گیا، مر جائے تو بھی 50-70 ہزار چاہیے، 1,00,000 روپیہ چاہیے۔ تو دیکھیں کفن تو ضروری ہے، قبر میں دفنانا بھی ضروری ہے، لیکن خدا کے واسطے یہ کھانے کا، دیگوں کا اہتمام یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اگر کوئی صاحب ثروت میت کے گھر میں کھانا پہنچاتا ہے تو وہ کھانا بھی جو ہے میت کے گھر والوں کا حق ہے، جو میت کے لواحقین ہے، اہل خانہ ہے، یہ ان کا حق ہے۔ جو رشتہ دار دوسرے شہروں سے آتے، جو مسافر ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ لیکن باہر والے جو اطراف میں گھوم پھر کے یہ نیت کر کے آتے کہ ہم کھانا کھانے جائیں گے، پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے، گھر میں بول کے آتے، یاد رکھیے گا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور مجھے بتایا گیا کہ بسوں میں اعلان ہوتا، ہمارے بڑے اعلان کرتے کہ بھائی جیسے ہی بس میں سے آپ اترے فوراً میت کے گھر تشریف لے آئے، وہاں پر پیٹ بھر کے کھانا کھائیے۔ اور معاذ اللہ میت ہو گئی اور آ کر کے کہتے ہیں پیٹ بھر کے کھانا، معاذ اللہ یہ میت کا کھانا ہی ملا ہے، پیٹ بھر کے کھانا۔ اور دوسری چیز الامان والحفیظ، شرم آنی چاہیے، ارے یہ تھال میں بوٹی نہیں ہے، بوٹی تو لے آ۔ تو خدا کے بندو، تم دعوت میں آئے ہو، تم ولیمے میں آئے ہو، تم شادی میں آئے ہو، تم جو ہے کسی کی میت میں آئے ہو، ذرا شرم کرو۔ تو اس پر جو ہے ہمارے بڑے بڑے عہدیدار وہ بھی اس چیز پر پابندی لگا کہ یہ بسوں میں اعلان نہیں، بھائی یہ کہہ دے بسوں سے اتر کر اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں، اور جو لواحقین اہل خانہ وہ صرف جو ہے کیا کریں، ان کے گھر آئیں، وہ ان کا حق ہے، واقعی وہ گھر کے لوگ ہیں، وہی لواحقین ہیں، وہی تعزیت والے ہیں، وہی آئیں گے، باقی جتنی بھی عوام ہے۔ تو بسوں میں یہ اعلان ہو جا کہ تم اپنے اپنے گھروں کو چلے جانا، یہ عزیزان گرامی بہت ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کے اصحاب، یہ کشف الغطا اور دیگر کتب میں نے پڑھا، اصحاب رسول کہتے کہ میت کے گھر کھانا کھانے کو، میت کے گھر کھانا کھانے کو ہم جو ہے گھر والوں پر بوجھ مانتے ہیں، یعنی بوجھ بننا، یہ اصحاب رسول کا طریقہ۔ عزیزان گرامی، ہاں اگر ایصال ثواب کے لیے کھلانا ہے تو پھر گھر پر نہ رکھیں، گھر کے نیچے نہ رکھیں، ورنہ یہ لگے گا دعوت کا اہتمام ہے۔ اگر ایصال ثواب کے لیے آپ کو کھلانا ہے تو مسجد کے اندر سویم ہو، اور مسجد کے باہر جو ہے آپ ایصال ثواب فاتحہ کر کے آپ کھلا سکتے اگر اللہ نے آپ کو دیا، لیکن یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اس چیز کو بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ایک مقام پر تو میں نے پڑھا تو میں بالکل حیران ہو گیا، کہا کہ جو یہ حرص رکھے کہ میت کا کھانا پیٹ بھر کے کھاؤں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیاہ فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیاہ فرما دیتا ہے، دل اس کا کالا ہو جاتا ہے۔ جو یہ حرص رکھے کہ میں میت میں جا کر پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں گا اسی لیے پہنچے، تو اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا۔ تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھ کر ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ بوجھ بننے سے بچنا چاہیے۔